بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کی مکمل تاریخ۔ بنی اسرائیل عنوان سے جو مضمون تحریر کیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تھا۔ مضمون کی اشاعت کے بعد بعض قاریان نے سوال کیا کہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، آپ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ملا دیا؟ یہ سن کر احساس ہوا کہ عام قاری مسلمان فرعون یا فرعون مصر سے متعلق صحیح اور مکمل معلومات نہیں رکھتا، لہٰذا آج بطور خاص اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے تاکہ عام آدمی فرعون کے بارے میں جان سکے۔ آج کا مسلمان اہل علم کو چھوڑ کر یہ تو جانتا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو اہل بیت اطہار کو معیار حق نہ مانے وہ جہنمی، جو داڑھی نہ رکھے فاجر، جس کی مونچھ لمبی وہ یہودی، جس نے ٹائی لگائی وہ کرسچن، جس نے عربی چھوڑ کر انگریزی زبان سیکھی وہ گمراہ، جس کی شلوار یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے وہ جہنم کا ایندھن۔ اسی طرح اس سے اس بات کا بھی علم ہے کہ اسلام آباد میں ہندو مندر تعمیر کرنا گناہ کبیرہ اور عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ فرعون، شداد، حامان اور نمرود کسے کہا جاتا ہے؟ دین اسلام کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی یا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہیں، اور ہمیں زندگی کی اس دوڑ میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود مطالبہ کرتے نہیں، البتہ جمعے اور عیدین کی نماز یا کسی اجتماع میں مولوی صاحب نے جو کچھ بتا دیا، سنا دیا، وہی ہمارا دینی علم اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے عام آدمی یہ نہیں جانتا کہ یہ مولوی حضرات فقط اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں، انہیں اپنی جماعت کی مضبوطی سے غرض ہے، اس سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں بتاتے۔ جہالت اور تنگ نظری پھیلتی ہے تو پھیلتی رہے، انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ فرعون کا شجرہ نسب اور تاریخی واقعات بیان کرتے پھریں، حالانکہ یہ اور کہیں دیگر موضوعات ہماری دینی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان کو ان کا بنیادی علم ملنا چاہیے، لیکن وہ تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مسلکی مسائل کی گرفت سے باہر نہ نکلنے دیا جائے تاکہ چندے ملتے رہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں لفظ مولوی استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد قطع علم دین نہیں ہوتے، میں علم کا قدردان اور انہیں منارہ نور سمجھتا ہوں۔ مولوی تو وہ جو اپنی روزی روٹی کی طرف اور اس کی خاطر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، قرآن کی غلط تفسیر و تشریح بیان کرتا ہے تاکہ اپنے ذاتی اور من گڑت موقف کو صحیح ثابت کر سکے۔ وہ اپنے سامعین کو فرقہ وارانہ اور غیر ضروری مسائل میں الجھا کر علم و دانش سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے سحر میں گرفتار رہ کر چندے اور حلوے منڈے دیتے رہے، جبکہ عالم باحیثیت منارہ نور علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔
ان کی تقریریں ہوں یا تحریریں مسلمانوں کے اندر وسعت قلب و نظر، قوت برداشت، تحمل، تدبر و تفکر اور محبت و اخوت پیدا کرتی ہیں۔ کاش مولوی صاحب ہمیں شیعہ، سنی اور وہابی کی بولیوں، داڑھی، مونچھ اور شلوار کی لمبائی چوڑائی کے دل میں دھکیلنے کے بجائے علم و آگاہی کے زیور سے آراستہ کرتے تو ہمیں گزری ہوئی قوموں کی تاریخ، اعمال اور انجام سے سبق حاصل کر کے ترقی کے منزلیں طے کر چکے ہوتے۔ لیکن ہمیں تو تنگ نظری پر مشتمل اور دقیانوسی داستانیں سنا کر شادولہ کا چوہا بنا دیا گیا ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے افراد اپنے اپنے پیشہ ورانہ امور پر ضرور دسترس رکھتے ہیں، لیکن اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں جانتے۔ معافی چاہتا ہوں اگر الفاظ اور جملے قدرے ترش ہو گئے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ آج تک فرعون مصر کا ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بیان کیا جا رہا ہے، اور عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے گھر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور پھر اس سے چیلنج کیا۔ مولوی صاحبان اپنی سریلی تقریروں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاتے۔ اسی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ مضمون لکھا جا رہا ہے تاکہ فرعون کا تعارف اور اس بارے کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اس سے قبل کے بات کو آگے بڑھایا جائے، یہ جان لیں کہ مصر اور فرعون کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے مورخین کے درمیان بعض نامور اور تاریخوں میں جا بجا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر تاریخی حوالے ان لمحوں مٹی کی تختیوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جو مصری اثاثار قدیمہ سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ ان کے علاوہ کچھ واقعات بابل اور قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں جنہیں مستند ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ آپ چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ یاد رکھیں دنیا میں بے شمار قومیں ہو گزری اور اب بھی بہت ساری موجود ہیں۔ ہر قوم کی اپنی بولی، رہن سہن، تہذیب و سوچ کا اندازہ ہے، لہٰذا اسی دائرے میں رہ کر انہوں نے اپنے اپنے حکمرانوں کو مخصوص نام دیے۔ مثلاً چین میں حکمران کو حاکان کہا گیا، حاکان عباسی نہیں۔ روس میں اسے ذرا کہتے ہیں حبشہ، موجودہ ایتھوپیا والوں نے نجاشی کہا، ایران میں کسریٰ، اہل روم اسے کیسر کہتے تھے، سلطان عمان میں، سلطان سعودی عرب میں، ملک متحدہ عرب امارات میں، امیر ہندوستان میں، شہنشاہ برطانیہ میں، کنگ، اور اگر خاتون تخت نشین ہو تو کمی جیسا ایک اس وقت بلکہ برطانیہ ہیں، اور کبھی ملکہ وکٹوریہ تھی۔ پاکستان میں ہم اسے صدر یا وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح اہل مصر اپنے حکمرانوں کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی لفظی یا اصطلاحی معنی ہیں سرکش، ظالم، بڑے مال والا اور تکبر۔ انہی صفات کی بنا پر ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں فرعونیت کی اصطلاح راج پائی۔ اگر کسی کے تکبر کو بیان کرنا ہو تو اسے فرعون کہہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ فرعون آیا کہاں سے؟ تو عرض ہے قدیم مصر میں دیوی دیوتاؤں کو پوجا کی جاتی تھی، جن میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا امن را سورج دیوتا تھا، جس سے عرف عام میں فارق کہا جاتا تھا۔ لفظ
عبرانی زبان میں فان بنا اور پھر عربوں نے اس سے فرعون بنا دیا۔ چونکہ مصری معاشرہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر تھا، اس لیے وہاں کے حکمرانوں فرعون نے اپنے آپ کو دیوتا کا اوتار قرار دے دیا، یعنی دیوی دیوتا ان کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا اب وہی خدا ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان فرعونوں حکمرانوں کا تعلق مصر کے قبطی اور املیکی قبائل سے رہا ہے، جو وہاں کے قدیم ترین اور بڑے قبیلے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ طوفان نوح کے بعد مصر کا پہلا حکمران بیسر بن حام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کے بیٹے کا نام مصر بن بیسر تھا اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس ملک کا نام مصر پڑا۔ الولید بن دموع پہلا فرعون تھا اور 3000 قبل مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اسکندر اعظم کے مصر پر حملے کے وقت تک تقریباً 31 فرعون تخت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تولیس نام کا فرعون مصر کا حاکم تھا، جس کی بیٹی ہاجر سے انہوں نے شادی کی۔ یاد رہے، ہاجر اور ہاجرہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل میرے گزشتہ مضمون بنی اسرائیل کی کہانی میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت الریان بن ولید فرعون مصر تھا۔ یہاں مختصراً بتاتا چلوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو ایک قافلے والوں نے وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ آپ کو وہاں کے وزیر خزانہ عطفیر المعروف عزیز مصر نے بھاری رقم کے عوض خرید لیا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور خراب نیت سے ان کی طرف لپکی، مگر اللہ کے نبی نے اس کی بات نہ مانی۔ کہانی طویل ہے، مختصراً یہ کہ آپ کو زلیخا کی شکایت پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں 2 سرکاری ملازمین بھی قید ہو کر آئے، جنہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہا کہ جو بتاؤں گا وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے مسلط کے تحت نام بتائے، بغیر بتایا کہ ایک رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہو گیا اور دوسرے کو سزائے موت ہو گئی اور اس کی لاش پرندے کھائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو رہا ہو وہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر ضرور کرے، کیونکہ میں بے گناہ قید میں ہوں۔ حکم الہی کے مطابق ایسا ہی ہوا اور بندار نامی شخص رہا ہو کر بادشاہ کا خدمتگار بنا، لیکن شیطان نے اسے حضرت یوسف کا پیغام بادشاہ تک پہنچانے سے منع کر دیا۔ قدرت خدا کی، فرعون مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں آ کر کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح گندم کے 7 ہری بھری اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس نے نجومیوں اور کہانوں علماء کو بلا کر خواب سنایا، مگر کوئی بھی تسلی بخش تعبیر نہ بتا سکا۔ تب مندار کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام نام کا ایک نیک سیرت قیدی خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنی بے گناہی کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا ہے، اور پھر فرعون مصر کے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک بہت زیادہ غلاب پیدا ہوگا اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، لہٰذا پہلے 7 سال کی پیداوار کو سٹور کر لیا جائے تاکہ اگلے 7 سال جب قحط سالی ہو تو یہ کام آئے۔ فرعون نے کہا اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کس طرح یہ سب کام ہوں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا نے مجھے عقل، فہم، تدبر اور حکمت سے نوازا ہے، اگر آپ یہ کام میرے ذمہ کر دیں تو میں اس سے بخوبی انجام دوں گا۔ اس پر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور آپ کو ان سب کاموں کا ناظم مقرر کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ واللہ عالم۔ قارئین، یہ ہے تاریخ کا وہ موڑ جب بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آئے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت کا عہدہ ملنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کی اولاد مصر میں پھیلی پھولی، اگرچہ اس وقت اس کنبے کے فقط 93 افراد فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے آتے ان کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکھوں تک جا پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہیں شاہی خاندان کی حیثیت حاصل تھی۔ زمین، جائیداد، بنگلے، باغات، مال مویشی اور دولت ان کے ہاتھ آئی تو بگڑ گئے۔ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد فرعون کا بیٹا ان پر مسلط ہوا اور وہ غلام بن کر ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ان حالات میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد، رہنمائی اور قبطیوں کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 فرعونوں سے پڑا۔ پہلا رمیس دوم، جس کے غیر پرورش پائی، اور پھر اس کا بیٹا منفتح، جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور جس نے آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون رمیس دوم نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں، فرعون کا قبیلے کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ تمام علماء کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ کہانوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ دہائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ حاملہ عورتوں کی تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 12,000 نومولود لڑکے مار دیے گئے اور 70,000 کے قریب حمل گرائے گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی قبیلے کے ایک بڑے بوڑھے فرعون کے پاس گئے اور کہا تو بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمیں حد مددگار، نوکر چاکر اور مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 سال نہ مارے جائیں۔ لہٰذا جس سال نہ مارنے کا حکم تھا حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچے مارے جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ماں سخت پریشان تھی کہ فرعون کے کارندے اسے مار دیں گے، اس لیے انہوں نے
نومولود موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں اللہ کے سپرد کر دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیگم آسیہ بلکونی میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہیں صندوق بہتا ہوا نظر آیا۔ آسیہ کی فرمائش پر کرندے صندوق پانی سے نکال کر لائے۔ جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت ننھا منا بچہ انگوٹھا منہ میں لیے لیٹا ہے۔ فرعون نے کہا اسے مار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق آسیہ نے کہا نہیں، میں اسے بڑا کروں گی، ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ علماء نے آسیہ کو ممنوع کا خطاب دیا ہے کیونکہ اس نے نہ فقط موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ پال پوس کر بڑا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبوت عطا ہوئی۔ اس وقت فرعون کا بیٹا تخت نشین تھا، یعنی وہ دوسرا فرعون جس سے آپ کا سامنا ہوا، اور اللہ کے حکم سے اس سے اسلام کی دعوت دی مگر وہ نہ مانا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے پر اتر آیا۔ اس ہی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور انہیں سزائیں دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس اپنے وطن فلسطین روانہ ہو